الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ولا نذیر لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ ولا مشیر لہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ محترم سامعین و ناظرین، یہود کے اندر جادو کا رواج بہت زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا تو اس نے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کا انتخاب کیا۔ تو یہ جادوگری، جادو کرنا یہود میں بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا۔ لبید ابن عاصم کی بچیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا کرتی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کنگھی والا جو بال ہوتا ہے یہ بال منگوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بالوں پر اس نے جادو کیا۔ جادو کر کے اس نے ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان ہو جاتا تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے متعلق ارشاد فرماتے میں نے کی ہے یا نہیں کی۔ ہاں، یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ رسالت کے لحاظ سے یا اللہ پاک کے احکامات کے لحاظ سے پہنچانے کے اندر نہیں بھولے، ہاں دنیاوی معاملات کے اندر کسی بات میں بھول جاتے تھے اس جادو کے اثر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیم خوابگی کی حالت میں تھے، آدھے جاگنے کے اور آدھے سونے کی کیفیت میں تھے۔ آسمان سے اللہ نے دو فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ آپ کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا اور دوسرا فرشتہ آپ کے سر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ جو پاؤں کی جانب کھڑا تھا اس نے کہا کہ اس نبی کو کیا ہو گیا۔ جو سر کی جانب کھڑا تھا اس نے کہا کہ ان پر جادو ہو گیا۔ اب اس نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ لبید ابن عاصم نے کیا۔ اس نے پوچھا کہاں پر کیا؟ فرمایا کہ فلاں جگہ جو فلاں کنواں ہے وہاں پر کیا۔ اتنے میں وہ فرشتے چلے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو اس کنویں کا پانی بھی زرد ہو چکا تھا، پتھر کے نیچے وہاں پر جادو کے وہ جو اس نے رکھ رکھے تھے، بال کے اندر کنگھی کا بال، پھر اس میں سوئیاں وغیرہ ڈال کر رکھی ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اٹھایا۔ اللہ پاک نے آخری صورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور یہ گرہیں کھولتے گئے۔ جیسے یہ گرہیں کھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جگمگا اٹھا۔ اللہ پاک کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں اترنے کے بعد ہمیشہ یہ صورتیں اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ آج ہم مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، نہ نماز کے قریب جاتے ہیں، نہ وہ لوگ دین اسلام کی کوئی معلومات رکھتے ہیں، جاہل اجہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی دولت ہم سب کو نوازی ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ تین صورتیں ہیں، سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں شریروں کے شر سے
فتین کے فتنے سے، بےمان کی بےمانی سے۔ اللہ پاک ہمیں ہر جادوگر بےمان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔